الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیاس کے قضایا کی اقسام پڑھیں گے، یعنی جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہے، اسے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ قیاس کے قضایا کی اولاً دو قسمیں ہیں، یقینیہ غیر یقینیہ۔ پھر یقینیہ کی دو قسمیں ہیں، بدیہیات اور نظریات۔ وہ نظریات جو بدیہی طور پر یقین تک پہنچانے والی ہیں۔ پھر بدیہیات کی 6 قسمیں ہیں، اولیات، مشاہدات، متواترات، تجریبات، حدسیات، فطریات۔ اور غیر یقینیہ کی 7 قسمیں ہیں، مسلمات، مشہورات، مقبولات، مظنونات، مخیلات، مشبہات، وہمیات۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اسے پڑھیں گے۔ قیاس کے قضایا کی اقسام، وہ قیاس جن سے مل کر وہ قضایا جن سے مل کر قیاس بنتا ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ جن قضایا سے مل کر قیاس بنتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 یقینیہ، نمبر 2 غیر یقینیہ۔ یہاں سے قضایا یقینیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ قضایا یقینیہ کی اقسام، ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی قضایا یقینیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بدیہیات، نمبر 2 نظریات جو بدیہی طور پر یقین تک پہنچانے والے ہوں۔ اب یہاں سے بدیہیات کی تقسیم کر رہے ہیں۔ قضایا بدیہیہ کی اقسام، ان کی 6 قسمیں ہیں، یعنی قضایا بدیہیہ کی 6 قسمیں ہیں، نمبر 1 اولیات، نمبر 2 مشاہدات، نمبر 3 متواترات، نمبر 4 تجریبات، نمبر 5 حدسیات، نمبر 6 فطریات۔ ہر ایک کی تعریف مع مثال دے رہے ہیں۔ اولیات، وہ قضایا بدیہیہ جن میں یقین محض تصور طرفین اور تصور نسبت سے حاصل ہو اور کسی واسطے یا دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ جن قضایا میں یقین محض طرفین کے تصور سے اور طرفین کے مابین جو نسبت ہے اس نسبت کے تصور سے حاصل ہو جائے، کسی دلیل کی یا کسی واسطے کی حاجت نہ ہو، اسے کہیں گے اولیات۔ جیسے الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہے۔ یہاں پہ کل کا تصور اور جز کا تصور اور ان کے درمیان جو نسبت ہے، جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، کسی واسطے یا دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، تو یہ اولیات ہے۔ نمبر 2 مشاہدات، وہ قضایا بدیہیہ جن کے متیقن ہونے کے لیے حصے ظاہر یا حصے باطن کا واسطہ بھی ضروری ہو۔ جن قضایا میں حصے باطن یا حصے ظاہر کے واسطے سے وہ قضیہ متیقن ہوتا ہو، اسے کہیں گے مشاہدات۔ جیسے مثال دیکھیں، الشمس طالعۃ، سورج چمکنے والا ہے، انا جائع، میں بھوکا ہوں۔ ان مثال میں دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں۔ الشمس طالعۃ، اس مثال میں آنکھ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ سورج چمکنے والا ہے، یہ ظاہری حس کی مثال ہے۔ دیکھیں سورج چمکنے والا ہے، یہ ہمیں کب معلوم ہوتا ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے۔ اس کا یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ جبکہ ہم اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے، حصے ظاہر کے ذریعے سے ہم اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، تب ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ سورج واقعی چمکنے والا ہے۔ اور انا جائع، میں بھوکا ہوں، اس میں بھوکے ہونے کا حکم لگانا حصے باطن کی مثال ہے۔ انا جائع، میں بھوکے ہونے کا حکم لگانا، اس مثال میں بھوکے ہونے کا حکم لگانا یہ حصے باطن کی مثال ہے کہ اس میں یقین حصے باطن کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ، جن قضایا میں حصے ظاہر کی ضرورت ہو ان قضایا کو حسیات، اور جن میں حصے باطن کی ضرورت ہو انہیں وجدانیات کہتے ہیں۔ یہاں فرما رہے ہیں فائدہ میں کہ جن قضایا میں حصے ظاہر کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں حسیات، اور جن قضایا میں حصے باطن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں وجدانیات کہتے ہیں۔ نمبر 3 متواترات۔ متواترات کسے کہتے ہیں؟ وہ قضایا بدیہیہ جن کا یقین ایسی جماعت کے خبر دینے سے حاصل ہو
وہ قضایا بدیہیہ جس کا یقین ایسی جماعت کی خبر دینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، یعنی اتنے لوگ خبر دیے ہوں کہ وہ لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عقل اس بات کو ممکن نہیں قرار دیتی کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو اس بات کو خبر دے رہے ہیں سب کے سب جھوٹے ہو جائیں، اسے کہیں گے متواترات۔ جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ خبر، یہ قضیہ کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ منورہ یہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، تو اس کی خبر دینے والے اتنے لوگ ہیں کہ سب کے سب جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ قیاس یہ قضیہ جو ہے متواترات میں سے ہے۔ نمبر 4، تجریبیات، وہ قضایا بدیہیہ جن میں یقین بار بار تجربہ کی بنا پر حاصل ہوا ہو۔ جن قضایا بدیہیہ میں بار بار تجربے کی بنا پر یقین حاصل ہوا ہو اسے کہیں گے تجریبیات۔ جیسے ڈسپرین سر درد کے لیے مفید ہے، ڈسپرین ایک دوائی ہے، اس کے کہا جاتا ہے کہ ڈسپرین یہ سر درد کے لیے مفید ہے، تو یہ کیا ہے، بار بار تجربہ کرنے سے یہ حاصل ہوا، ہمیں معلوم ہوا کہ ڈسپرین جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو سر درد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ڈسپرین سر درد کے لیے مفید ہے۔ کیسے معلوم ہوا، اس کا یقین کیسے ہوا؟ بار بار تجربہ کرنے سے، بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے، تو یہ ہے تجربیات۔ نمبر 5، حدثیات، وہ قضایا بدیہیہ جن میں یقین کے لیے حدث بھی درکار ہو۔ جن قضایا میں یقین حاصل ہونے کے لیے حدث کی بھی ضرورت پڑے اسے کہیں گے حدثیات۔ حدث کیا ہے خود بتلا رہے ہیں، حدث کا مطلب مبادئ مرتبہ کا ذہن میں دفعتاً منکشف ہونا۔ حدث کا مطلب کیا ہے، مبادئ مرتبہ کا ذہن میں دفعتاً منکشف ہونا۔ مثال دیکھیں، جیسے ادراک الاصوات بالسامعہ، ادراک الالوان والاشکار بالباصرہ، یعنی آوازوں کا ادراک قوت سماعت سے اور رنگوں اور شکلوں کا ادراک قوت بصارت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آوازوں کا ادراک کس سے کیا جاتا ہے، قوت سماعت سے، اور رنگوں اور شکلوں کا ادراک قوت بصارت سے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ حدث کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں حدثیات۔ نمبر 6، فطریات، وہ قضایا بدیہیہ کہ جب وہ ذہن میں آئیں تو ساتھ ہی دلیل بھی ذہن میں آ جائے۔ ایسے قضایا کہ جب وہ ذہن میں آئیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی دلیل جو ہے وہ بھی ذہن میں آ جائے، اسے کہیں گے فطریات۔ جیسے الاربعۃ زوج، یعنی 4 زوج ہے، اس قضیے کے ذہن میں آتے ہی فوراً دلیل بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ 4 2 حصوں میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے وہ جفت ہوتا ہے، لہٰذا 4 جفت ہے۔ یعنی جب بھی یہ کہا جاتا ہے الاربعۃ زوج، تو یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ 4 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اسے زوج کہتے ہیں، جفت کہتے ہیں، تو 4 بھی جفت ہے، زوج ہے۔ یہاں سے قضایا غیر یقینیہ کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ قضایا غیر یقینیہ کی اقسام، ان کی 7 قسمیں ہیں۔ قضایا غیر یقینیہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمات، نمبر 2، مشہورات، نمبر 3، مقبولات، نمبر 4، مظنونات، نمبر 5، مخیلات، نمبر 6، مشبہات، نمبر 7، وہمیات۔ دیکھیں ہر ایک کی تعریف وغیرہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، مسلمات، وہ قضایا جو بحث کرنے والے دونوں فریقوں کے درمیان تسلیم شدہ ہو۔ بحث کرنے والے دونوں فریقوں کے درمیان جو قضیہ مسلم ہو، دونوں کو جو قضیہ تسلیم ہو اسے کہیں گے مسلمات۔ جیسے الظلم قبیح، ظلم یہ قبیح ہے، بری چیز ہے، ظلم کرنا یہ قبیح ہے، برا ہے، یہ ہر ایک کو تسلیم ہے۔ ایسا بہت ہی کم ہی ملیں گے جو اس کا اقرار کریں
کہ ظلم برا نہیں ہے. یہ مسلم ہے دونوں کے درمیان، تو یہ مسلمات میں سے ہے. وہ قضایا جن میں بحث کرنے والے دونوں فریق تسلیم کرتے ہوں، دونوں کے درمیان جو قضایا میں تسلیم ہو، دونوں جس بات پر متفق ہوں، اسے کہیں گے مسلمات. نمبر 2 مشہودات. نمبر 2 مشہورات کسے کہتے ہیں؟ وہ قضایا جن میں کسی قوم کی رائیں متفق ہوں. مشہورات وہ قضایا جن میں کسی قوم کی رائیں متفق ہو گئی ہو. جیسے الاحسان حسن، احسان کرنا اچھا ہے، تو اس میں بہت ساری قوم کی رائیں متفق ہے، اس وجہ سے یہ مشہورات میں سے ہے. نمبر 3 مقبولات. مقبولات کسے کہتے ہیں؟ کن قضایا کو مقبولات کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں بلند مرتبہ ہستیوں کے وہ اقوال جن کو لوگ حسن ظن کی بنا پر قبول کرتے ہیں. بلند مرتبہ لوگوں کے وہ اقوال، ایسے اقوال جن کو لوگ حسن ظن کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مقبولات. کیونکہ وہاں پہ قبول کرتے ہیں حسن ظن کرتے ہوئے، اس لیے اسے مقبولات کہتے ہیں. جیسے امیر اہل سنت، شیخ طریقت، رہبر شریعت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فرمان ہے، جسے یہ گر آ گیا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے تو وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن گیا. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے یہ گر آ گیا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے تو وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن گیا. یعنی بات کہاں پہ کس طرح کرنی ہے، کون سی بات کہاں کرنی ہے، جو یہ فن سیکھ گیا تو وہ پھر معاشرے کا بے تاج بادشاہ ہو گیا. بادشاہ ہو گیا، اگر تاج نہیں ہے لیکن وہ بادشاہ ہے. ہر جگہ اس کی عزت ہوگی، ہر جگہ وہ محترم ہوگا اگر اسے یہ آ جائے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے. نمبر 4 مظنونات. وہ قضایا جن میں حکم ظن غالب کی بنا پر لگایا جاتا ہو. جن قضایا میں ظن غالب کی وجہ سے، ظن غالب کی بنا پر حکم لگایا جاتا ہو، انہیں مظنونات کہتے ہیں. جیسے زید رات کو چھپ چھپ کر گلیوں میں گھومتا ہے. زید رات کو چھپ چھپ کر گلیوں میں گھومتا ہے، اور ہر وہ شخص جو چھپ چھپ کر گلیوں میں رات کو گھومے چور ہوتا ہے، لہذا زید چور ہے. وضاحت: یہاں زید پر چوری کا حکم ظن غالب کی وجہ سے لگایا گیا ہے، یقین کی وجہ سے نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زید کسی اور وجہ سے گیا ہو، کسی دوسرے کام کے لیے رات میں گھومتا ہو، کوئی مقصد اور ہو. لیکن ہم نے جو حکم لگایا عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ رات میں جو چھپ چھپ کر گلیوں میں گھومتا رہتا ہے وہ چور ہوتا ہے. بس ہم نے ظن غالب پر حکم لگاتے ہوئے اس کو چور ثابت کر دیا. نمبر 5 مخیلات. وہ قضایا کہ جن کی وجہ سے ذہن میں رغبت یا نفرت پیدا ہو. جن قضایا کی وجہ سے ذہن میں رغبت یا نفرت پیدا ہو انہیں مخیلات کہتے ہیں. جیسے العسل حلوۃ، شہد میٹھا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک رغبت پیدا ہو رہی ہے کہ شہد میٹھا ہے تو اسے شہد کو پینا چاہیے، کھانا چاہیے. تو وہی جن قضایا کی وجہ سے ذہن میں رغبت یا نفرت پیدا ہوتی ہے انہیں مخیلات کہتے ہیں. نمبر 6 مشبہات. وہ قضایا جن میں محض صورتاً مشابہت کی بنا پر حکم لگایا جاتا ہے. جیسے گھوڑے کی تصویر دیکھ کر کہا ھذا فرس. دیکھیں یہاں پہ گھوڑے کی تصویر ہے، وہ گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، تو صورتاً گھوڑے کی تصویر اور گھوڑے میں مشابہت ہے، اس وجہ سے گھوڑے کی تصویر کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ھذا فرس، یہ مشبہات میں سے ہے. نمبر 7 وہمیات. وہ جھوٹے قضیے جن میں وہم غیر محسوس کو محسوس قیاس کرنے لگے. وہ جھوٹے قضیے جن میں وہم غیر محسوس کو محسوس قیاس کرنے لگے اسے کہیں گے وہمیات. جیسے مثال دیکھیں العقل مشار الیہ. عقل مشار الیہ ہے، حالانکہ عقل مشار الیہ تھوڑی ہے، مشار الیہ نہیں ہے. جیسا کہ نہیں وہ اس طرح ثابت کرے کہ عقل موجود ہے اور ہر موجود چیز مشار الیہ ہے، لہٰذا عقل بھی مشار الیہ ہے. اس طرح ثابت کرنا یہ وہمیات میں سے ہے، اس لیے کہ عقل موجود ضرور ہے لیکن مشار الیہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں.